امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف اور حالات زندگی۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کی ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم سبق علماء اور مفکرین سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ علماء اور مفکرین ان مایہ ناز شخصیات کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اسلامی علوم کی بے مثال خدمت کی، ان علوم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا اور اس کی حفاظت کے ساتھ آنے والی نسلوں تک ان کو پہنچایا۔ دین اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کے لیے ایسی شخصیات کا انتخاب کیا جنہوں نے علم دین کی خاطر دنیا کی ہر نعمت کو چھوڑ دیا اور علم کی خاطر دور دراز کے سفر کیے اور ہر مشقت کو برداشت کیا۔ انہی علماء اور مفکرین کی محنت کی وجہ سے آج ہمارے پاس اسلامی تعلیمات کا ذخیرہ بے شمار کتابوں کی شکل میں موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد بن اسماعیل تھا۔ آپ 13 شوال 194 ہجری کو بخارا میں پیدا ہوئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں اور آپ کے والد بھی محدث تھے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ امام بخاری کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور آپ کی والدہ جو بہت نیک اور پرہیزگار خاتون تھیں، انہوں نے آپ کی تربیت کی اور اپنے بیٹے محمد بن اسماعیل کو ایک حدیث کا امام بنایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جن اساتذہ کرام سے علم حاصل کیا ان کی تعداد 1080 بتائی جاتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم بخارا شہر کے بڑے بڑے علماء سے حاصل کی۔ امام بخاری کا سب سے بڑا کارنامہ صحیح بخاری کی تالیف ہے۔ اس کے بارے میں خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حدیث اس کتاب میں اس وقت تک شامل نہیں کی جب تک وہ غسل کر کے 2 رکعت نماز ادا نہ کر لی۔ میں نے اس کی تالیف بیت اللہ شریف میں کی اور 2 رکعت نماز پڑھ کے ہر حدیث کے لیے استخارہ کیا۔ مجھے جب ہر طرح اس حدیث کی صحت کا علم ہو جاتا اور یقین ہو جاتا تب میں نے اس کا اندراج کیا اور اس کے لیے قلم اٹھایا اور اس کو میں نے اپنی نجات کا ذریعہ بنایا اور 6 لاکھ احادیث سے چھانٹ کر میں نے اس کتاب کو جمع کیا۔ اس وقت صحیح بخاری میں احادیث کی کل تعداد 7563 ہے۔ امام بخاری کی قوت حافظہ حیران کن حد تک تیز تھی۔ 11 برس کی عمر میں امام بخاری نے ایک عالم حدیث علامہ داخلی کو حدیث کی ایک سند پر ٹوک دیا جو انہوں نے غلط بیان کی تھی اور ان کی تصحیح کرائی۔ 16 برس کی عمر میں امام بخاری نے عبداللہ بن مبارک اور وقی ابن الجراح کی کتب احادیث کو زبانی یاد کر لیا۔ بغداد میں 16 دن قیام کیا اور اسی دوران 15,000 احادیث حفظ کیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاد اسحاق بن راہویہ اپنے درس کے مجالس میں کہا کرتے تھے کہ کاش کوئی اللہ کا بندہ ہو جو صحیح احادیث کو ضعیف احادیث سے الگ کر دے تو یہ امت مسلمہ کے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا۔ امام بخاری نے اس بات کو پلے باندھ لیا اور اس عظیم کام کا بیڑا اٹھایا اور 16 برس تک دن رات اس پر صرف کیے اور صحیح بخاری کی تالیف کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 61 سال کی عمر میں 1 شوال 256 ہجری میں بعد نماز عشاء خرطنگ کے علاقے میں ہوئی جو سمرقند کے علاقے سے 10 میل کے فاصلے پر ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے لیکچر سے آپ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں معلومات ملی ہوگی۔ اللہ حافظ۔